مال کی محبت اور دنیا کی محبت اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں اس قدر پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں سے مال کی محبت اور دنیا کی محبت نہیں نکلتی۔ دیکھیے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو ہمارے دعاؤں میں کتنا پرسنٹیج یعنی کہ کتنے فیصد دعائیں جو ہیں وہ ہماری دنیا کے لیے، مال کی محبت کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے فیصد دعائیں جو ہیں وہ ہماری آخرت کے لیے اور جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے کتنی دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو بھی جاتے ہیں تو ہمارا دھیان کس طرف رہتا ہے کہ جو مال اس وقت ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت عطا فرما اور اس میں کمی نہ عطا فرما، یا پھر یہ ہوتا ہے دھیان کہ جو مال ہے اس میں اضافہ کیسے کیا جائے، یعنی نماز کے دوران دنیا کی محبت اور مال کی محبت کی پوری پلاننگ ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے عبادت کی اصل روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی مادی چیزوں کی محبت کے لیے پیسہ نکالتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے، جو چیز پسند آ گئی اس کو فوراً خرید لیتے ہیں، لیکن جہاں پر صدقہ، خیرات، یتیموں، غریبوں، مساکین کو کھلانے کی بات آتی ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی بات آتی ہے، تو ہمارے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہاں پر خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اگر ایسی جگہوں پر خرچ کیا تو مال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تم سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت انسان کی صرف ایک خواہش اور ایک حسرت ہی رہ جائے گی جو کہ پوری ہونے والی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب اس کو وقت ملا تھا کہ وہ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر سکتا، لیکن اس نے زندگی میں اپنی محنت، اپنی مشقت مال کو جمع کرنے کے لیے اور دنیا کی محبت کے لیے لگا دی، لیکن مرنے کے بعد اس کی یہ صرف ایک حسرت اور ایک خواہش رہ جائے گی۔ اس کو ایک مہلت دی جائے کہ وہ صدقہ خیرات کر سکے، لیکن جو کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہرگز نہیں چاہے گا کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے اور صدقہ خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے اور مسکینوں کی مدد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح تندرست توانا ہو، مال کی حرص دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فکر کا اندیشہ ہو اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تمہیں فراوانی کی امید ہو، تو وہ صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا۔ اس حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح صدقہ وہی ہے جو انسان صحت کی حالت میں کرے۔ موت کے آثار شروع ہونے کے بعد صدقے کی اللہ کے ہاں کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اس وقت انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت مال اور ورثہ کا حق بن جاتا ہے جسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے حد مقرر فرما دی ہے کہ مرض الموت میں کوئی اپنا مال وقف یا صدقہ کرنا چاہے تو 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس میں سے امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو نیکی کے کام بالخصوص صدقہ خیرات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔